السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف پروگرام نشان منزل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیمان احمد۔ ناظرین، حال ہی میں ہم ٹی وی کے اوپر ایک 11 ایپیسوڈز پر مشتمل ڈرامہ ریلیز ہوا جو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا۔ ڈرامے کا نام تنمن نیلو نیل تھا، اور یہ ڈرامہ اس پہلو کے بارے میں تھا جس پہلو کے بارے میں ہمیں بہت عرصہ پہلے بات کرنا شروع کر دینی چاہیے تھی۔ معاشرے کے اس پہلو کے اوپر ڈسکشنز اور ڈیبیٹس بہت پہلے سے شروع ہو جانا چاہیے تھی، لیکن بہت سا نقصان اٹھانے کے بعد، بہت ساری جانوں کی قربانیوں کے بعد اب جا کے 2025 میں اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا۔ ڈرامہ تنمن نیلو نیل ریلیجیس ہارمنی یعنی مذہبی انتہا پسندی کے اوپر تھا، اور ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے ایک فرد نے مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی جو رنجش ہے اس کا نشانہ بنایا، ایک لڑکے کو، ایک لڑکی کو اور اس کے دوست کو۔ خواتین و حضرات، قطع نظر اس کے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ایک بات تو یہ طے ہو جانی چاہیے، ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قانون کو ہاتھ دینے کا اختیار ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ میں ایک دن ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں جو مولوی صاحب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین جو ڈکلیئرڈ جہنمی ہیں ان کو بھی معاف کیا ہے۔ خواتین حضرت، ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کے آگے سے ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، انہوں نے ایک نوجوان کو جنگ کے موقع پر قتل کر دیا، لیکن جس وقت انہوں نے قتل کیا وہ کافر اس وقت کلمہ پڑھ چکے تھے، تلوار ان کے گردن پہ تھی تو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ نے ان کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے جب بہت عرصے بعد ان کو گلٹ رہا تو انہوں نے آپ سے تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اسامہ یہ تم نے کیا کیا، اسامہ یہ تم نے کیا کیا، کیا قیامت والے دن اگر وہ جوان کھڑا ہوا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے تو تم کیسے سامنا کرو گے اس کا؟ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ عموماً ہمارے ہاں گستاخ یہ کی سزا سرطن سے جدا کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ گستاخی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، عام عوام گستاخی کا فیصلہ کر لیتی ہے، اور پھر اس گستاخ کی سزا سرطن سے جدا خود سے ڈکلیئر کر کے خود اس کو قتل کر دیتی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس گستاخ سے معافی کا حق چھین رہے ہیں؟ یہ بھی تو ممکن تھا کہ آپ اس قانونی راستہ اختیار کرتے، اس کو عدالت میں چیلنج کرتے اور عدالت اس کو اس گستاخی کے اوپر عمل کرتی جو پاکستان کے اندر قانون موجود ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر طریقہ بھی یہی ہے کہ گستاخ کو عدالت ڈیل کرے، نہ کہ ایک موب ڈیل کرے۔ مذہبی جو انتہا پسند علماء ہیں یا مذہبی جو پیشوا ہیں وہ جب گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں اسٹیج پر سے، اور آئی ایم ویری سوری، لیکن جب ایک موب اس انسان کو، اس فرد کو قتل کرنے جاتا ہے تو وہ علماء اس موب کا حصہ نہیں ہوتے، ان کے رشتہ دار بھی اس موب کا حصہ نہیں ہوتے، اس موب کا حصہ عام نوجوان ہوتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے جس سے قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کیا تھا، وہ ایسی جذباتی تقریریں سن کے، ایسے مذہبی بیانات سے متاثر ہو کر اور بنا خبر کی تحقیق کیے اس نوجوان پر چڑھ دوڑتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو قرآن نے بہت بیسک اصول دے دیا ہے، سورہ حجرات میں بھی بہت کلیئرلی آیا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ایک تو کسی کو گستاخ کلیئر کرنے سے پہلے آپ خبر کی تحقیق کرنا لازمی ہے، ہر مسلمان کے پاس فرض ہے آپ پہلے اس خبر کی تحقیق کریں کہ آیا وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ جب خبر کی تحقیق ہو جائے، اس کے اوپر ثابت ہو جائے، پھر آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں اور ایک قانونی طریقے اختیار کریں۔ دوسری بات یہ کہ گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے، گستاخ کسے کہتے ہیں؟ تو گستاخی سے مراد انٹینشنلی ایسا رویہ یا ایسے الفاظ ہیں جو انسان انٹینشنلی، مطلب پورے ہوش و حواس سے کسی فرض کی، کسی شخصیت کی، کسی مذہب کی، کسی قرآن و سنت کی، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے، بدتمیزی کرے، یا آپ کے احترام کی جو ایک لمٹ ہے اس کو کراس کرے اور غیر مہذب الفاظ استعمال کرے، یہ گستاخی ہے، اور انٹینشنلی کرے تو اس کو گستاخی کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک انسان ان انٹینشنلی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ادا ہو گئے۔ ریسنٹلی ہمارے پاس بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ بہت سی جو مین اسٹریم کی شخصیات ہیں ان کے منہ سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے جو ان انٹینشنلی تھے، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، ان کے منہ سے کچھ اور نکل گیا، اور بعد میں انہوں نے میڈیا پہ آ کے معافی بھی مانگی، لیکن آپ فوراً سے اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دیں، باغی ڈکلیئر کر دیں، تو یہ کسی طور ٹھیک نہیں ہے۔ گستاخی کا معیار یا گستاخی کا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت سے طے کیا ہوا ہے۔ میرے نزدیک میں ایک عام اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، گستاخی وہ تب کرتا ہے جب وہ انٹینشنلی کرتا ہے، پورے ہوش و حواس سے، جب اس کی نیت میں فطور ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان کی نیت میں فطور ہو انٹل انلیس وہ منافق ہو، اور وہ ڈکلیئرڈ منافق ہو، اور وہ اسلام کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہو، آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہو، قرآن پاک کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہو۔ باقی علمی غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ جو گستاخی والا معاملہ ہے یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ مذہبی جو انتہا پسندی ہے
یہ بہت بڑھ چکی ہے. اب یہ بہت فرض ہے کہ ہم جو ہمارے مین سٹریم کے علماء ہیں وہ بھی، اور بحیثیت مسلمان ہم بھی، ایسی کوئی بھی خبر جب ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی تحقیق کریں. تحقیق کرنے کے بعد اس کو عدالت میں چیلنج کریں. اگر وہ ان پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے کہ واقعاتاً اس سے گستاخی کی ہے، اس سے گستاخی سرزد ہوئی ہے، تو پھر اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے اور عدالت اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرے. یہ رویہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود سے کسی کو گستاخ ڈکلیئر کر دیں اور پھر اس کے سزا جو ہے وہ خود سے آپ ڈنڈے اور ہتھوڑے اور لاٹھیاں لے کر اس کے پیچھے چل پڑے اور اس انسان کو قتل کر دیں. ایک انسان کی جان قتل کرنا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور آپ اس انسان کو قتل کر کے آپ اس سے معافی کا حق بھی چھین رہے ہیں اگر اس سے گستاخی سرزد ہو گئی. اور اگر اللہ نہ کرے اس سے گستاخی سرزد نہیں ہوئی، آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی ہے، تو قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی بھی جو مواد ہے جب آپ کے سامنے آئے گستاخانہ مواد، تو پہلے اس کی تحقیق کریں. تحقیق کرنے کے بعد اس کا جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں خبروں کے اوپر تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحقیق کرنے کے بعد قرآن و سنت ہے اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق ہمیں لیگل ایکشن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.